بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان میں سال ہا سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، حکومت فوجی حکومت ہو یا سیاسی حکومت ہو، تو وہ کچھ آزادی اظہار پہ، کچھ پریس فریڈم پہ اور اب سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگاتی ہے اور جواز یہ مہیا کرتی ہے جی کہ غیر ملکی سازش جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے اس پر ہم اس لیے ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور باہر سے بیٹھ کے سب کچھ یہ ہو رہا ہے. یہ 90s سے نہیں ہو رہا، یہ نواز شریف اور بے نظیر کے دور سے نہیں ہو رہا، یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ایسی میں نے بات کر دی ہے. نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا. ایک جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو آج بھی وہی کچھ بعین وہی کچھ کہا جاتا ہے. ذرا سنیں. میں نے ملک کے آئندہ آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کی، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی. ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے. حکومت کسی کو تنقید کے نام قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور یہ سب جو ہے یہ غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پہ ہوتا ہے. تو یہ تھی باتیں جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو 1988 میں طیارے کے ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ آج بھی مختلف لوگ مختلف انداز میں آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، اس میں سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے. اس سے بھی پہلے آپ کو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر شاید اگر آپ پیچھے کوئی ہماری قانونی تاریخ میں جائیں گے تو اور جوڈیشل اور بھی بہت سی چیزیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ تنقید کے نام پہ ہم آپ کو قومی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ نیریٹو بہت پرانا ہے اور چینج نہیں ہو رہا. اور جن لوگوں نے یہ نیریٹو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ان کو سوچنا چاہیے. وہ بھی یہی بات کرتے تھے اور آپ بھی آج یہی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسئلے بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور آپ کا نیریٹو بھی وہیں پہ کھڑا ہے؟ جی میں ابھی اگر آپ یہ آخر میں یہ نہ کہتے تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ میر صاحب آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے اس کو دیکھ رہے، آپ کے والد بھی وارث میر صاحب، میں ان کے دفتر میں جاتا رہا ہوں پرانے زمانے میں، وہ بھی بالکل بڑی دبنگ طریقے سے یہ اس زمانے میں یہ جو آپ نے ریل چلائی ہے اسی زمانے میں وہ یہ بات کیا کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ کچھ لیڈرشپ ہم نے دکھانی سیاسی لوگوں نے، کچھ لیڈرشپ آپ نے دکھانی. یعنی یہ گنجائش پیدا ہوتی اس وجہ سے کہ آج جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں فیک نیوز کے متعلق یا غلط افواہ سازی یا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو نیریٹو ہے، اگر اس کی لیڈرشپ ہو صرف ان لوگوں کے پاس جو اہل قلم ہے، یعنی صرف جرنلسٹ کے پاس، اور وہ یہ طے کریں کہ واٹ از ان بیکمنگ آف اے جرنلسٹ رادر دین کو حکومت جس کا کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ سپریس کرو، یا عدالت جس کا کام ہوتا ہے انفورس کرو. جو ایتھیکل فریم ورک ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری تو اب ماشاءاللہ آپ لیڈر ہیں جیسے آپ کے والد لیڈر تھے، مطلب آپ بڑے صحافی ہیں، وہ نہ صرف بڑے صحافی تھے بلکہ ایکیڈیمک بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ لیڈرشپ ایک طرف آپ کو لینی چاہیے، ایک طرف ہم لوگوں کو لینی چاہیے کہ واٹ از بیکمنگ آف اے پولیٹیشین اینڈ واٹ از ان بیکمنگ آف اے پولیٹیشین. اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی جو پچھلی حکومت تھی 2016 میں، اس نے جب پیکا کا ایکٹ پاس کیا تو ہم نے آپ کو روکا، سمجھانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے میرے بھی بیانات اس معاملے میں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. اس وقت بھی ہمارے پہلے بھی وہ جو پیکا کا جو ایکٹ تھا اس کو مزید سخت کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا. تو
تو اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم پھر کورٹ میں چلے گئے. جی ٹھیک ہے جی, کورٹ سے جا کے اس کو سسپینڈ کروایا. اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے, اب آپ پھر اس کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, جب یہ بات لیڈرشپ, جو میں پہلے میری بات ہی یہ تھی, میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب آپ امریکہ میں جائیں تو سزا تو جزا بعد میں ہوتی ہے نا ڈاکٹروں کو, لیکن ان کی ڈاکٹروں کی جو ایسوسیشن ہے وہ لائسنس آپ کا پہلے دن سسپینڈ کر دیتی ہے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وچ از ان بیکمنگ آف اے فزیشین. تو امریکن میڈیکل ایسوسیشن اس سزا سے کہ اس کو جرمانہ ہو گیا, سزا ہو گئی, اس نے نقصان پہنچایا, اس سے کہیں پہلے لائسنس اڑا دیتی ہے اور آپ نہیں پریکٹس کر سکتے. یہ جو تنظیم ہے وہ جو لیڈرشپ آپ کو اور ہمیں دکھانی چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح سامنے ہے, ہماری طرف بھی ہے. میں آپ کا ویسے ہی نام لے رہا ہوں, آسان ہے, اصل تو تنقید میں اپنے اوپر کر رہا ہوں. اچھا, اب ذرا قومی اسمبلی جو ہے اس میں جب آپ لوگ پہنچتے ہیں تو آپ کے بہت سے اس میں آپ کے فرائض ہیں اور آپ کے حقوق بھی ہیں. آج ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں آپ بھی شامل تھیں. آپ نے مطالبہ کیا جی کہ ہمارا اڈیالہ جیل جو ہے اس کا دورہ کروایا جائے, ہم جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے انٹیریئر کی کمیٹی میں بھی یہ مطالبہ کیا تھا. میرا سوال پتہ ہے کیا آپ سے, کیا آپ یہ صرف مطالبہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آج آپ کا لیڈر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اور آپ اپوزیشن میں ہیں, کل کو اگر آپ حکومت میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس طرح مطالبہ کریں گی کہ اڈیالہ جیل میں اور حکومت میں لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ حکومت میں تھیں بھی تب بھی جا سکتے تھے. اچھا میر صاحب, چونکہ میں کافی دیر سے میں نے بہت ساری باتیں تھی میں نے نوٹ کی ہوئی تھی, آئی وانٹ ٹو آنسر دیم. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے. ہوں پٹھان تو میں وہیں پھنسی ہوں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلا آرگومنٹ چھوڑ کے گئے تھے. نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو یہ کہ میر صاحب, جو تاریخ میں ظلم کسی پولیٹیکل پارٹی میں پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے, کہ آپ اس کے لیڈر کو بھی سزا دیں, آپ اس کی فیملی کو بھی سزا دیں, آپ اس کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو بھی, کارکنان کو بھی, پارٹی کو بھی ختم کریں, آپ اس کو الیکشن میں بھی نہ اترنے دیں, پر اس کے بعد آپ ایک سے ایک بڑھ کر ایک بوگس کیس اس کے اوپر بنائیں, اور پھر اس کے بعد بات یہاں تک آ جائے کہ جب وہ پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کو قومی ترانہ ڈی چوک پہ لہرا رہے ہوں اور پاکستان کو قومی ترانہ وہ پڑھ رہے ہوں, آپ نے ہتھے لوگوں پر گولی چلا دیں, اور اس کے بعد آپ بار بار یہاں پہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی توپوں کا رخ یا پاکستان تحریک انصاف کو زبردستی کہہ دیں کہ یا تو ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم شر پسند ہیں. لفاظ سے نہیں ہوگا, سچ سچ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے چیزوں کو محفوظ کیا ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. ہم پیسفل ہیں, ہم نے آج تک کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے اور نہ اٹھائیں گے. میرا ملک ہے. میں نے جب ڈیرہ غازی خان میں کام کروائے ہیں تو میں ڈیرہ غازی خان میں پاکستان میں ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہوں. یہ بہت زیادتی ہے کہ یہاں کہہ کے یہ کہا جائے کہ پولیس والے شہید ہوئے یا رینجرز والے شہید کیے ہیں. میرے لیے رینجرز والے, ان کی وردی, ان کی زندگی, ان کی فیملی سے اتنی معتبر ہیں. میرے لیے پولیس والوں کی فیملیز, ان کے سینے, اور وہ اگر گولیاں کھاتے میرے لیے اتنے معتبر ہے جتنا میرا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے اوپر یا کسی بھی سیاسی کارکن کے اوپر میرا دل دکھتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اس لیے نہ میرا یہ نظریہ ہے, نہ میری یہ لیڈر کا نظریہ ہے, نہ ہم نے کبھی ہتھیار اٹھایا ہے, نہ ہم نے کسی کے خلاف کبھی گولی اٹھائی ہے. ہمارے ہاتھ میں تو یہ تسبیح ہوتی ہے, پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, قومی ترانہ ہوتا ہے, رنگ برنگے ہم نے پی ٹی آئی کے جھنڈے, اسکارف اور مفلر پہنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دیوانوں کی طرح آتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے. ہمیں گولیاں ماری جاتی ہے, پھر بھی ہم اس ملک سے بھاگتے بھی نہیں ہیں, ہم کوئی فساد نہیں کریٹ کرتے, شہداء بھی ہمارے صفوں میں ہیں. اس لیے ہم انصاف کے بھی متلاشی ہیں, ہر فورم کا دروازہ بھی کٹکھٹاتے ہیں, آپ سے بھی بات کرتے ہیں, فورم پہ بھی بات کرتے ہیں. جب رینجرز کی جو شہادت ہوئی نا, تو آپ پلیز مطیع اللہ جان کو یہاں پہ بلا لیں, جس بیچارے کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کوئی آئس کی یا پتہ نہیں کوئی ڈرگس کی وہ ڈال دی, جب وہ صرف ایک رپورٹنگ کر رہا تھا ان دا لائن آف ڈیوٹی, جب وہ سچی رپورٹنگ کر رہا تھا مطیع اللہ جان کے اوپر جس طریقے کا آپ لوگوں نے وہ کیس ڈالا صرف سزا دینے کے لیے, آپ اسے سے پوچھ لیں کہ وہ کہاں پہ کون وہ بتائے گا کہ مجھے عمران خان کے دور میں بھی اٹھایا جاتا ہے اور شہباز شریف کے ہر دور میں غلط ہے, ہر دور میں غلط ہے. سب سے پہلے یہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. دوسرا, آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایگزامپلس دی, فلانی جگہ کو نقصان, فلانی جگہ کو نقصان. Am I a child of a lesser God? نہیں. Are we a children of a lesser God? ہم جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں, کیا زرتاج گل کا ڈیرہ غازی خان میں 10 دفعہ دروازے توڑنا مقدس نہیں ہے؟
کیا آپ میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کو جب توڑتے ہیں تو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی تھانے کی اگر کوئی دیوار کہیں سے اگر کوئی ایک اینٹ گری ہے، نہیں گرنی چاہیے. اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ میں اگر کوئی ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہوئی ہے وہ مقدس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بنیگالہ کا گھر یا زمان پارک یا زرتاج گل کا ڈیرہ غازی خان کا گھر یا میرے اور چار دیواری مقدس نہیں ہے. آپ جب دن دن آتے ہوئے میرے گھر کے اندر گھس آتے ہیں بغیر وارنٹ کے، آپ مجھے بغیر دوپٹے کے اور بغیر جوتوں کے آپ مجھے گھر سے گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. پھر بھی میں اس ملک سے نہیں جاتی ہوں، پھر بھی میں اس ملک کے اندر لڑتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ملک بھی میرا ہے، سیاست بھی میری ہے، اس لیے ہمیں اس طرح لیبل مت کریں. دوسرا، آپ نے کہا کہ یہ حالات جو بدلیں گے فار اے لائٹر نوٹ، آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی ابھی ایک وہ دکھائی کہ تب بھی بیرونی سازش دی، اب بھی بیرونی. دکھ تو یہ ہے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ افغانستان کے لوگ آئے ہوئے تھے. پوری پولیٹیکل پارٹی کو اور پاکستانی لوگوں کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ افغانستان کے ہیں. ہم پاکستان کے شہری ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. آپ نے تو اس وقت تو میڈیا اتنا نہیں تھا. تو فار اے لائٹر نوٹ، ابھی بھی آپ کسی پل پہ جائیں، آپ گوگل کر کے جائیں گے ٹورزم کے کسی سائٹ پہ، ہمارا وہ کوئی پولیس والا بھائی وردی پہ پہن کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ ممنوع جگہ ہے. اب آپ گوگل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ٹویٹ کرنے سے یا آپ کا میرے اختلافی نوٹ سے یقین کریں کوئی فساد نہیں ہوتا پاکستان میں، کوئی خطرہ نہیں ہے. جب آپ آوازوں کو دباتے ہیں، جب آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، تو پھر اس کا ایک باؤنسنگ وہ آتا ہے، ایفیکٹ آتا ہے، لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں. بہتر یہ کہ ڈائیلاگ کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ وی پی این بند کرنے سے وی پی این حرام نہیں ہے. مطیع اللہ جان کے یا حامد میر کی یا کسی کے پروگرام کے میں بات کرنے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے. اگر میں اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں آپ نے کہا نا کچھ ریلائزیشن بالکل ہونی چاہیے کہ کل کو جب میری بھی حکومت آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ میرا کام کوئی رفائی ادارہ تو نہیں ہے، میرا کام ہے سیاست کرنا ووٹ کے ذریعہ. نا یہ ووٹ کا جو ہے میرا حق ہے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو میں ہر دفعہ الیکشن لڑ کے آؤں گی. آپ نے ٹھیک کہا کہ تب سٹینڈ لینا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو تو آپ نے اس کے لیے آواز جب آپ اٹھانی حکومت ہے. میں آئیں گی تو مصدق ملک صاحب کو اگر ڈیالہ جیل بھیجا جائے گا تو آپ اس کی مذمت کریں گی؟ اگر انہیں غلط کام نہیں کیے ہوں گے تو بالکل ان یہ کا ساتھ دیکھنا دیں. اگر لگا دیا نا آپ نے بیچ اب میں. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا کہ